برادران اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہے بحمد تعالیٰ سب کے سب مفتی صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں، اور شہر مراد آباد اور شہر مراد آباد سے باہر آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں جو بھی نائبی مفتی یا عالم یا فاضل امام و خطابہ، امامت و خطابت یا درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ حضرت ہی کے شاگرد ہیں۔ تقریباً 40 سال سے زیادہ حضرت کو الحمدللہ جامعہ نمیہ کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، 40 سال کے زیادہ ہو گئے تقریباً۔ ہزارہا فتاویٰ آپ کے ہاتھ سے صادر ہو چکے ہیں دست مبارک سے، اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء حضرت کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں اور حضرت سے استفادہ کرتے ہیں۔ لہذا میں حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں، جو سوال ایک اسلامی بھائی کی طرف سے میرے پاس آیا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے بینک میں کھاتے ہیں، اور بینکوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب کوئی اس میں رقم جمع کرتا ہے تو سال میں کچھ نہ کچھ رقم اس میں بڑھ جاتی ہے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، جیسا جس کا بینک بیلنس ہوتا ہے اسی کے حساب سے رقم آ جاتی ہے، جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ جب آپ اپنی کتاب کو سمجھے اس میں مشین میں ڈال کر اور اس میں انٹری کرتے ہیں تو اس میں وہ انٹرسٹ والی رقم بھی آ جاتی ہے، آپ دیکھیں گے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو میرا حضرت کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے، یہ سوال ہے جو ایک اسلامی بھائی کی طرف سے آیا ہے کہ وہ رقم جو انٹرسٹ کے نام پر ہمیں ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے حضرات یہ ضرور جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ رقم ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کچھ حضرات اسے کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، بیاض ہے، اس رقم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ رقم لے لو اور کسی غریب کو دے دو۔ تو حضرت سے میری عرض ہے کہ اس مسئلے کو مدلل و مفصل واضح طور پر ارشاد فرما دیں تاکہ عوام الناس میں جو غلط فہمیاں ہیں اس رقم کے تعلق سے وہ دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء النبی الصلاۃ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مذہب اسلام وہ مکمل اور اکمل مذہب ہے جس میں اس کے ماننے والوں کے لیے ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اسلام میں کوئی چیز بھی مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا روشن بیان قرآن مقدس میں ہے، احادیث طیبات میں ہے، اجماع میں ہے، قیاس شرعی میں ہے۔ محب گرامی وقار مفتی کلام تلی صاحب نے جو سوال کیا ہے سود کے تعلق سے، تو سود کے بارے میں یہ سمجھیں کہ مطلقاً سود لینا حرام اور سود دینا بھی حرام۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، خداوند قدوس سود کو مٹانے کا حکم دیتا ہے اور صدقات میں خداوند قدوس دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء، اللہ کی لعنت ہوتی ہے سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی
سودی کاغذات لکھنے والے کے اوپر بھی، سودی رقم کے اوپر گواہی دینے والے کے اوپر بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ چاروں کے چاروں اشخاص گناہ کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سود کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ سود کا دینے والا مسلمان ہونا چاہیے اور سود کا لینے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے لا ربا بین المسلم والحربی، کہ سود نہیں ہوتا ہے، بیاج نہیں ہوتا ہے مسلمان کے درمیان میں اور کافر حربی کے درمیان۔ اب یہاں بہت بڑی بحث ہے یہ، جو مفتیان کرام جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، یہاں تک کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد گرامی، بادشاہ ہندوستان کے استاد گرامی سیدنا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام تفسیرات احمدیہ ہے۔ اس تفسیرات احمدیہ میں اس وقت کے غیر مسلموں کے لیے وہ ارشاد فرماتے ہیں انہم الا حربیون وما یعقلها الا العالمون، یہ اس وقت کے بھی جو غیر مسلم ہیں وہ حربی ہیں اور اس بات کو علماء ہی جان سکتے ہیں۔ لہذا ہندوستان اور ہندوستان کے جو بینکوں حکومت کی بینکیں ہیں، جس میں خاص طریقے سے وہ بینکیں ہیں جس میں کسی مسلمان کی شمولیت نہیں ہے، ایسے بینکوں میں جو رقم آپ جمع کرتے ہیں وہ جمع شدہ رقم پر جو نفع آپ کو حکومت دیتی ہے وہ رقم، وہ نفع آپ کے لیے مال مباح ہے، مال جائز ہے۔ آپ اس رقم کو لے کر کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ذاتی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کار خیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں بھی صرف کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کے لیے ہے، باہری ملکوں کے لیے نہیں۔ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ہندوستان کے لیے کافی علماء کرام نے بحث و مباحثہ کرنے کے بعد میں ایک کتاب بھی پائی جاتی ہے ہندوستان میں جس کا نام رسالہ بینک ہے، جو علماء اہل سنت مفتیان اہل سنت نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں خلاصہ یہی کیا ہے کہ یہاں کی بینکوں میں جو جمع شدہ رقم پر جو زیادتی ملتی ہے وہ زیادتی شرعی سود نہیں ہے، بیاج نہیں ہے۔ جب وہ سود و بیاج نہیں ہے، مال مباح ہے، مال نفع ہے، تو مال مباح کو، مال نفع کو اپنے کام میں لانا، اس کو صرف کرنا، اس کا استعمال کرنا، اس کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا شرعاً جائز، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اور دیگر مدرسوں میں بھی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ شریف، مفتی صاحب پڑھاتے ہیں جامعہ میاں میں۔ اس ہدایہ شریف میں باب الربا میں یہ جزیہ صراحتاً مذکور ہے، ان مالهم غیر معصوم فبأي طریق اخذه المسلم اخذ مالا مباحا ما لم يكن غدر۔ یہاں کے غیر مسلموں کا مال غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان کو جس انداز میں ملے، اپنے مال کے جمع شدہ ہونے کے بعد جو مال اس کو مل رہا ہے، صاحب ہدایت تحریر فرماتے ہیں اس مال کو لینا، اس مال کو استعمال کرنا، یہ مال مباح ہے، مال نفع ہے، جبکہ اس میں کوئی انگشت نمائی، بدعہدی، وعدہ خلافی نہ ہو، اس کو استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، کوئی خلاف نہیں ہے۔ ہم کو عمل کرنے کی اللہ فرمائے۔ اگر زیادتی اس کے ثبوت، دلائل اور قرآن و حدیث سے کوئی اور بھی زیادہ آپ معلوم ہونا چاہتے ہیں، جامعہ میں موجود ہے، ہم لوگ وہاں ہیں موجود، آپ تحریر بھی لے سکتے ہیں، فتویٰ بھی لے سکتے ہیں، لکھوا بھی سکتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار، لیکن بغیر علماء کی مرضی کے، بغیر علماء کے معلوم کیے ہوئے
جو عوام المسلمین اپنے ذہنی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، خدا کا حصہ آپ کو بچائیے۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی معلوم بات نہیں ہے، تمہارے علم میں کوئی بات نہیں ہے، تو علماء سے معلوم کر لیا کرو۔ اب جس پر آپ کا یقین کامل ہے، اعتماد کامل ہے، اس عالم کے پاس آ جا کر معلوم کر لیے۔ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان کے بینکوں میں اپنے جمع شدہ مال پر جو زیادتی ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں ہے، اس کا لینا بھی جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔